लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अब तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम है जिसमें हम कोशिश करते हैं हमारे भाइयों और बहनों को उनके सवालात के जवाबात दिए जाए किताब व सुन्नत की रोशनी में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये 409 नंबर का एपिसोड है। अल्हम्दुलिल्लाह 400 एपिसोड्स हमारे मुकम्मल हुए। उम्मीद करते हैं आप तमाम भाइयों और बहनों को हमारे इस प्रोग्राम से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। बहुत सारे आपके सवालात के जवाबात आप लोगों को मिले होंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों से गुजारिश है कि जो लिंक्स हमारी आप तक पहुंचती हैं वो आप ज़रूर भी ज़रूर अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें ताकि वो लोग भी हमारे साथ ज्वाइन हो करके अपने मसाइल का हल जान सके और अपने मसाइल का हल हासिल कर सके। आज भी इंशाअल्लाह हमारे साथ जैसे कि आप जानते हैं शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुद्दक्तोर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह जुड़ते हैं। शेख मोहतरम हमारे साथ इंशाअल्लाह आज भी जुड़ेंगे और जो है आपके सवालात के जवाबात देंगे। तब तक आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। हमारी लिंक्स को जो आप तक पहुंचती है अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर करें और जो है ज़रूर भी ज़रूर आप हमारे साथ ज्वाइन हो। अभी इंशाअल्लाह शेख मोहतरम थोड़ी देर में ज्वाइन होंगे। सिस्टर निस्बा शेख, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपने i+ TV के ज्वाइन बटन को दबाया और i+ TV के ताउन का इरादा किया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह सदक़े जारिया बनाए, आमीन। इसी तरह ज़बीउल्लाह भाई ने भी अल्हम्दुलिल्लाह i+ TV के ज्वाइन बटन को दबाया है और जो है अल्हम्दुलिल्लाह i+ TV के सपोर्टर बने हैं। आप लोग भी जो है सपोर्टर बन सकते हैं इंशाअल्लाह। और ख़ुसूसन मेरी गुजारिश रहेगी कि वहाँ पर जो नंबर आपको मिलता है आप ज़रूर उस पर मैसेज करें ताकि आप i+ TV के साथ सही तरीके से जुड़ सकें। और ज्वाइन बटन का जो प्रोमो है वो अभी इंशाअल्लाह स्ट्रीम में चलाया जाएगा, तो आप लोग ज़रूर भी ज़रूर देखें। और जिन भाई बहनों को ज्वाइन बटन दबाना है आप लोग ज़रूर भी ज़रूर ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी प्रोमो स्टार्ट हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको YouTube के ज्वाइन बटन के बारे में बताना चाहता हूं जो i+ TV को सपोर्ट करने का एक अच्छा तरीका है। YouTube में सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन बटन है, आप इस पर क्लिक करें। इसके बाद आप सिलेक्ट करें कि आप i+ TV को माहाना कितना सपोर्ट दे सकते हैं। 59 रुपीज, 199 रुपीज, 599 रुपीज, 1199 रुपीज। जो लोग 1199 या उससे ऊपर का सपोर्ट करेंगे उन्हें एक शुक्रिया के तौर पर और अप्रिशिएट करने के लिए, अगर वो इंडिया में रहते हैं तो हम i+ TV का ये मग जो आपने देखा होगा कई बार, उनके घर इंशाल्लाह कुरियर करेंगे। अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है तो उससे आगे बढ़ें। 2399 में हम उन्हें इंशाल्लाह क्लिप स्पॉन्सर का क्रेडिट भी देंगे ताकि आपको देखकर इंशाल्लाह जो बहुत सारे दूसरे लोग आगे बढ़ें, आपको उनके सवाब में भी कुछ हिस्सा मिलेगा। 3999 में हम आपको एपिसोड स्पॉन्सर का क्रेडिट देंगे। क्लिक करने के बाद आप अपने कार्ड या UPI के जरिए आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। जो भी आपने सिलेक्ट किया वो मंथली तौर पे, माहाना तौर पे आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा। हर वो भाई और हर वो बहन जिन्हें लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह i+ TV अच्छा काम कर रहा है, तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूं कि इस काम में कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर लें। जज़ाकल्लाहु खैर। वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोमो आपने देखा होगा, तो अगर आप चाहते हैं ज्वाइन बटन दबाना, i+ TV को ज्वाइन करना, तो आप ज़रूर भी ज़रूर ज्वाइन करें इंशाअल्लाह। आइए शेख मोहतरम हमारे साथ ज्वाइन हो गए हैं, शेख का इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया शेख हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। जी, तो मैं सवालात का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। आज के सबसे पहले गेस्ट है ज़ुबैर। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें ज़ुबैर साहब। अस्सलामु अलैकुम शेख, मुख्तसर से वालेकुम 3 सलाम। सवालात हैं। पहला सवाल ये है कि जुमा के दिन जब खुतबा चल रहा हो तो दीवार से टेक लगाकर बैठ सकते हैं क्या? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह।
بھائی کا سوال یہ ہے کہ جمعہ کے خطبے کے دوران کیا دیوار سے یا کسی چیز سے ٹیک لگا کر بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جمعہ کے خطبے کے دوران جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ ہے کسی سے بات کرنا، کسی اور چیز میں خطبہ سننے کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول رہنا۔ ہر وہ چیز جو آپ کو خطبہ سننے سے غافل کرے وہ کام کرنے سے منع کیا گیا ہے، جیسے کہ خطبے کے دوران کسی سے بات کرنا، کسی کو اشارے کرنا، کوئی اور کام میں مشغول ہونا، یا امام خطبہ دے رہا ہے اس درمیان آپ کا دماغ کہیں اور ہے، آپ بیٹھ کر کے کچھ اور سوچ رہے ہیں، تو ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو اصل میں حدیث میں جو ہے وہ یہ کہ آپ کو بات نہیں کرنی ہے، لیکن بات نہیں کرنی ہے، اس کی علت کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کیونکہ بات کرنے سے آپ مشغول ہوں گے اور اصل میں آپ کو اس وقت خطبہ سننا ہے، نہ کہ دوسری چیز میں مشغول ہونا ہے۔ تو یہ علت جس چیز کے اندر بھی پائی جائے وہ چیز منع ہے، جیسے کہیں پر ادھر ادھر کی تفکیر کرنا، کچھ سوچتے رہنا، یا اور کسی کو اشارے کرنا، اٹھ کر کے ادھر ادھر چلنا پھرنا اور کسی کام میں مشغول ہونا، تو ہر وہ چیز جو آپ کو خطبے سے مشغول کرے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اب جہاں تک رہا سوال ٹیک لگا کر بیٹھنے کا، تو اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ ٹیک لگا کر بیٹھنے میں آپ مشغول نہیں ہوں گے کہ جو آدمی ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہے وہ خطبہ نہیں سن سکتا، بلکہ کئی دفعہ آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آپ ٹیک لگا کر کے بیٹھے، جیسے کوئی کمزور انسان ہے یا کوئی کسی کو دقت ہے، پیٹھ میں کسی کے درد ہے یا اس طرح کی پریشانی ہوتی ہے، تو اگر آپ ٹیک لگا کر کے بیٹھ رہے ہیں اور اس سے اور زیادہ اطمینان سے آپ خطبہ سن رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جی زبیر صاحب، جی زبیر بھائی اب دوسرا سوال یہ ہے کہ ظہر سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں، تو اگر اتنا وقت نہیں ہو کہ 4 سنتیں پوری پڑھ سکے تو 2 سنتیں فرض کے پہلے پڑھ لے اور 2 سنتیں فرض کے بعد پڑھ لے 4 میں سے، تو یہ جائز ہے کیا؟ دیکھیے، ظہر سے پہلے 2 رکعت اور 4 رکعت دونوں طرح کی روایتیں ثابت ہیں۔ ظہر کی نماز سے پہلے 2 رکعت والی روایت بھی ثابت ہے، 4 رکعت والی۔ اکمل کیا ہے؟ 4 رکعت ہے۔ تو اگر آپ نے 2 ہی رکعت پڑھا اور اسی پر اکتفا کیا تب بھی جائز ہے، اور اگر آپ اکمل پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے 2 رکعت پہلے پڑھ لیا اور ٹائم نہیں ملا، اب باقی کا 2 رکعت بعد میں پڑھنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو بعد میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ ZKS کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیں سسٹر، شیخ، کیا سوال ہے جیسے آپ کا؟ وطر کی نماز اگر شیخ قضا ہو گئی تو جو 1 رکعت پڑھتے ہیں انہوں نے 2 پڑھنا ہے، جو 3 پڑھتے ہیں وہ 4 پڑھیں گے، لیکن اگر کوئی فکس نہیں ہے، کبھی 1 پڑھتے ہیں کبھی 3 پڑھتے ہیں، تو ان کی قضا ہوں گی تو وہ کتنی پڑھیں گے؟ بہن کا سوال یہ ہے شیخ کہ وطر کی جی نماز اگر کسی کی قضا ہو گئی، نہیں پڑھ سکا رات میں کسی وجہ سے، اور اب وہ دن میں اس کی قضا کرنا چاہتا ہے، اس کو پڑھنا چاہتا ہے، تو کتنی پڑھے گا؟ اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ اگر جو اس کی عادت ہے اس کے مطابق پڑھے گا۔ عادت اگر 3 ہے تو 4 بنا کر کے، شفع بنا کر کے پڑھے گا۔ عادت 1 ہے تو 2 بنا کر کے پڑھے گا۔ لیکن اگر کسی کی کوئی فکس عادت نہیں ہے، کبھی 1 پڑھ لیتا ہے، کبھی 3 پڑھ لیتا ہے، کبھی 5 پڑھ لیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ ایسی صورت میں وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو 2 رکعت پڑھ لے، چاہے تو 4 رکعت پڑھ لے۔ اگر وہ کبھی 1 پڑھتا ہے کبھی 3 پڑھتا ہے تو چاہے تو 2 رکعت پڑھ لے، چاہے تو 4 رکعت پڑھ لے، دونوں میں اس کو اختیار ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ۔ اگلے گیسٹ ہیں شاہ رخ شیخ، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ برکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میرا سوال ایک حدیث کے متعلق تھا کہ جیسے شیخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جو 3 یا 2 بیٹیوں کی پرورش کرتے ہیں تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگے یا وہ جنت کے شیلڈ بنے گے، حفاظت کرنے والے بنے گے اگر وہ ان کی پرورش. تو شیخ مجھے اس کا ایک معنی جاننا تھا کہ یہ پرورش سے معنی کیا ہے؟ کیوں نکاح تلک ان کی پرورش کرے یا نکاح کے بعد تلک بھی ان کا خیال رکھے؟ اور شیخ اس حدیث کے متعلق ایک جاننا تھا کہ شیخ کیا یہ فضیلت بیٹوں کے لیے نہیں ہے، مطلب لڑکوں کے لیے بھی ہے یا نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے؟ تھوڑا اس کی رہنمائی جاننا تھا. جزاکم اللہ خیرن. شیخ ان کا سوال اس حدیث سے متعلق ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تربیت کی فضیلت بتائی ہے، اور مختلف طرح کے الفاظ ہیں اس حدیث کے. بعض احادیث کے اندر 2 بیٹیوں کا ذکر ہے، بعض کے اندر 3 کا ذکر ہے. بہرحال اگر کسی کے پاس 2 ہیں اور ان کی تربیت کیا تو وہ بھی انشاءاللہ اس میں داخل ہے. کسی کے پاس 3 ہے، ان کی تربیت کیا تو وہ بھی اس میں داخل ہے. یہاں تک کہ انشاءاللہ اگر کسی کے پاس ایک ہی ہے، ظاہر ہے بیٹا بیٹی دینا، اولاد دینا، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بیٹی دیا ہے، اس کی تربیت کیا تو انشاءاللہ اسے بھی اس کا اجر ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کان لہ 3 بنات فصبر علیہن واطعمہن وسقاہن وکساہن من جدتہ کن لہ حجابا من النار یوم القیامہ، کہ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہیں، اس نے صبر کیا، ان کو کھلایا، ان کو پلایا، ان کو کپڑا پہنایا اپنی کمائی سے، تو ایسی صورت میں اس کا یہ جو عمل ہے یا وہ جو بیٹیاں ہیں وہ بیٹیاں جہنم سے اس کے لیے ڈھال بنیں گی. تو یہاں پر اللہ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اس زمانے میں عورتوں کی، لڑکیوں کی، بیٹیوں کی کوئی عزت، کوئی قدر، کوئی احترام نہیں تھا. خاص طور سے زمانے جاہلیت میں عربوں کی نگاہ میں بہت سارے لوگ تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، آپ نے سنا ہوگا. تو جب اسلام آیا تو اسلام نے عورتوں کو ان کا مقام دیا، اور عورتوں کے سلسلے میں خصوصی طور سے ہدایات اور تعلیم دی، اور عورتوں کے حقوق دینے پر خصوصی طور سے اجر کا، ثواب کا وعدہ کیا. تو اس حدیث کا تعلق اسی مسئلے سے ہے. تو اس زمانے میں بیٹیوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ جو برا سلوک کیا جاتا تھا، اسی کو ختم کرنے کے لیے، ان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، ان کے مقام اور مرتبہ کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی کہ اگر کسی کے پاس بیٹیاں ہیں تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے ہمارے زمانے میں بھی یہ کہیں نہ کہیں یہ نظریہ پایا جاتا ہے. بہت سارے لوگ، قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ جب بیٹیوں کی خبر انہیں دی جاتی ہے تو ان کا منہ بن جاتا ہے. اس زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو بیٹیوں کی تربیت کرنا، ان کی پرورش کرنا، ان کی ذمہ داریاں اٹھانا، یہ ایک بوجھ کا کام ہے، خاص طور سے ایسے سماج میں جہاں پر بیٹیوں کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے. اب ایسی صورت میں کوئی آدمی شرح صدر کے ساتھ اپنی بیٹی کو قبول کرتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے، تو یہ صبر کا ایک بڑا درجہ ہے کہ جہاں پر بیٹیوں کو کراہت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کی پیدائش پر خوشی نہیں منائی جاتی ہے، اب اگر کوئی انسان اس پر صبر کرتا ہے اور ان کی تربیت کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، ان کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، تو اس پر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جو ہے اجر کا وعدہ کیا ہے، اور وہ اجر اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے جہنم سے ڈھال بنیں گی وہ بیٹیاں. تو یہ بیٹیاں، یہ فضیلت بیٹیوں کے ساتھ خاص ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی کے پاس بیٹے ہیں، ان کی تربیت اس نے کیا ہے تو اسے بھی اجر ملے گا. لیکن اس حدیث کے اندر جس خاص اجر کا اور جس خاص فضیلت کا ذکر ہے وہ بیٹیوں کے ساتھ خاص ہے. اور تربیت سے مراد، ہاں انہوں نے پوچھا کہ تربیت سے مراد کیا ہے؟ بھائی تربیت سے مراد دیکھیے، بیٹی پیدا ہوئی، آپ جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، آپ نے اس کو کھلایا پلایا، اپنی حیثیت کے مطابق کپڑا پہنایا، آپ نے اس کی تربیت دین پر کی، آپ نے اس کو دین کی تعلیم دی، آپ نے اس کو دین کے احکام سکھلائے، اس کو اچھا اخلاق سکھلایا. یہ ساری چیزیں تربیت کے اندر داخل ہیں. جی بہت شکریہ شیخ، جزاکم اللہ خیرن. شیخ ارشد، اور ایک چھوٹا سوال تھا، پوچھ سکتا ہوں؟ جی پوچھ لیجئے. شیخ میرا اور ایک جو سوال تھا وہ شیخ رمضان کے تعلق سے تھا کہ شیخ بہت سے رمضان میں ایک دیکھا جاتا ہے معاملہ کہ بہت سے ہمارے جو بھائی رہتے وہ جماعت کی نماز میں پڑھنے آتے، مگر جب سحری
یا جب مغرب اور افطاری کا وقت ہوتا ہے تو انہیں جب لے کر گھر پہ افطاری لے کر جانا ہوتا ہے تو افطاری کا یا سحری کا کچھ معاملہ کہہ کر کہ گھر پہ ہی وہ نماز پڑھ لیتے، مگر پھر وہ مسجد میں نہیں آتے، جو کہ مسجد بازو میں بھی ہے، تو وہ شیخ اس پر جماعت کی نماز چھوڑنا کہ وہ افطاری کر رہے ہیں سحری گھر والوں کے ساتھ کر رہے، کیا یہ جائز ہوگا؟ جزاکم اللہ خیرن۔ دیکھیے، جی جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، جیسے بیماری کا عذر یا ایسا عذر کی مسجد بہت دور ہے، وہاں جانے میں وہ نہیں جا سکتا، مسجد بہت دور ہے یا وہ بیمار ہے، کچھ طرح کے آزار ہیں جن کی وجہ سے جماعت ساقط ہو جاتی ہے، ورنہ عمومی حالات میں مردوں کے اوپر جماعت سے نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس لیے جماعت چھوڑ رہا ہے کہ مجھے افطاری کرنی ہے، مجھے کھانا کھانا ہے، اگر اس لیے جماعت چھوڑ رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اس کی ایک صورت بن سکتی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب کھانا حاضر ہو تو پہلے کھانا کھاؤ، اس کے بعد نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے کہ اگر کھانا حاضر ہے تو پہلے کھانا کھاؤ، اس کے بعد نماز پڑھو۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کھانا تیار ہے، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، اتنی بھوک لگی ہوئی ہے کہ اگر آپ ابھی کھانا نہیں کھائیں گے اور نماز پڑھنے لگیں گے تو آپ کا دل کھانے میں لگا رہے گا۔ جب آپ کا دل کھانے میں لگا رہے گا تو ظاہر ہے آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع نہیں آ پائے گا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا دماغ کھانے پر ہے۔ اگر کسی کی یہ سچویشن ہے کہ کھانا تیار ہے، اسے بھوک لگی ہوئی ہے اور اسے کھانے کی اجازت بھی ہے، یہ 2-3 شرطیں علماء نے ذکر کی ہیں۔ پہلی شرط کھانا تیار ہے، دوسری شرط اس کے لیے کھانا کھانا جائز ہے، کیونکہ کھانا کھانا کبھی کبھی جائز نہیں ہوتا ہے۔ جیسے رمضان میں مان لیجئے ظہر کا ٹائم ہے، کھانا رکھا ہوا ہے، گھر میں بھوک بھی لگی ہوئی ہے، لیکن آپ کے لیے کھانا جائز ہی نہیں ہے، تو کھانا تیار ہے، کھانا اس کے لیے جائز ہے، اور اسے اتنی بھوک لگی ہوئی ہے کہ اگر وہ کھانا چھوڑ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز میں خشوع اور خضوع نہیں آئے گا اور اس کا دل کھانے میں لگا رہے گا۔ ایسی صورت میں وہ پہلے کھانا کھائے گا۔ اب اگر کسی کی یہ سچویشن ہے اور اس سچویشن کی وجہ سے اس کی جماعت چھوٹ جا رہی ہے تو وہ معذور ہے۔ لیکن اگر افطاری کا ٹائم ہوا، آپ نے تھوڑا سا کچھ کھایا اور جو بھوک اور پیاس کی شدت تھی وہ شدت ختم ہو گئی، گھر سے آپ آسودہ نہیں ہوئے لیکن وہ شدت ختم ہو گئی، تو آپ پہلے جا کر کے نماز پڑھیے۔ ہاں، اگر وہ شدت کو ختم کرنے میں جماعت چھوٹ جا رہی ہے تو آپ معذور ہیں۔ لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں، عام طور سے بہت ساری مسجدوں میں اس بات کا اہتمام ہوتا ہے افطاری کے ٹائم کہ رمضان میں مغرب کی نماز تھوڑی سی مؤخر کرتے ہیں تاکہ لوگ افطار کر کے آرام سے مسجد میں آ جائیں۔ جی تو بہرحال فقط افطاری کے لیے جماعت کو چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر اتنا ٹائم نہیں دیا جاتا ہے اس مسجد میں کہ وہ اتنی افطاری کر سکے جس سے اس کی بھوک کی شدت ختم ہو سکے، پیاس کی شدت ختم ہو سکے اور اس کا دل کھانے پینے میں لگا رہے گا، ایسی صورت میں وہ آدمی پہلے کم سے کم اتنا کھا پی لے گا کہ اس کی بھوک اور پیاس کی شدت کم ہو جائے اور وہ اطمینان سے نماز پڑھ سکے۔ جی شیخ، بہت بہترین پوائنٹ شیخ، اس لیے کہ افطاری کا شیخ بہت مسجدوں میں اہتمام بھی ہوتا ہے اور سحری کا بھی ہوتا ہے شیخ، اور جیسے اگر یہ بھائی لوگ اگر مسجد میں نہیں کر رہے، اگر گھر پہ ہی کر رہے شیخ، اگر ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ کھجور اور پانی پر ہی ان کی بھوک پیاس شدت مٹ سکتی ہے اور وہ مسجد میں بھی آ سکتے کیونکہ ان کے پاس گاڑی کی بھی سہولت ہے اور دیگر قریب بھی ہے، تو شیخ اگر وہ نہیں آتے کیا یہ ان کے لیے جائز ہوگا یا نہیں ہوگا شیخ؟ ایک لاسٹ رہنمائی، جزاکم اللہ خیر۔ نہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہوگا جماعت چھوڑنا۔ اگر وہ جلدی سے اتنا کھا کر کے مسجد میں پہنچ سکتے ہیں جتنا کھانے سے بھوک اور پیاس کی شدت ختم ہو گئی اور نماز اطمینان سے پڑھ سکتے ہیں، تو پھر ان کے لیے جماعت چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ جی جی بہت شیخ، بہت بہت اور شکریہ شیخ، یہاں جزاکم اللہ مطلب خیر۔ ایک اور چیز میں نے ملاحظہ کیا ہے، بہت ساری مسجدوں میں نے دیکھا ہے کہ مغرب کی اذان ہوتے ہی جماعت اتنی جلدی قائم کی جاتی ہے، اتنی جلدی کہ اگر کوئی مسجد کے پڑوس میں بھی رہتا ہے تو اس کی نماز چھوٹ جائے گی، افطاری کر کے گھر سے آئے گا تو اس کی نماز چھوٹ جائے گی۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ دیکھیے،
मगरिब की नमाज में भी इतना वक्त होता है कि आप 10 मिनट 12 मिनट अजान के बाद 10-12 मिनट मोखर कर सकते, मोखर करके जमात कायम कर सकते हैं। आपने जो लोग वहां पे मक्का या मदीना गए हैं, उन्होंने हरमैन में देखा होगा कि मेरे ख्याल से तकरीबन 15 मिनट वहां पे या उससे कुछ जायद ही इंतजार होता है रमजान के महीने में मगरिब की नमाज में, ताकि लोग कम से कम अपनी भूख और प्यास मिटा करके इत्मीनान से नमाज पढ़ें। तो ये एक तरह से दीन से और दीन के मसाइल से लाइल्मी का नतीजा है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जैसे ही अजान हुई फौरन हमको जमात खड़ी कर देनी है, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मगरिब की अजान और मगरिब की जमात के दरमियान सहाबे कराम 2 रकात नमाज पढ़ते थे बाकायदा, बहुत एहतिमाम के साथ वो नमाज पढ़ते थे और उसका खास एहतिमाम वारिद है सहाबे कराम से। तो इतना वक्त होता था। तो बहरहाल जो मामूमीन हैं उनके जो हालात हैं उसकी रियायत होनी चाहिए। रियायत का ये मतलब हरगिज नहीं है कि टाइम आप निकाल दें मगरिब का, लेकिन इतना डिले आप कर सकते हैं कि जो है टाइम भी मगरिब का बाकी रहे और लोग आराम के साथ मस्जिद में पहुंच भी जाएं। ठीक है शेख, बहुत जी शुक्रिया। शेख, मेरा सवाल ये शेख इसलिए था क्योंकि हम लोग के यहाँ 10-12 मिनट मौखर किया जाता है तो भी लोग नहीं आते शेख, इसलिए पूछा जा रहा था। जज़ाकुमुल्लाह खैरन शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट सिस्टम में आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। इसके बाद शमशुल हक को ऐड करूँगा। जी सिस्टर फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल कुरान की जो खत्मुल कुरान वाली जो दुआ होती है उसके ताल्लुक से था कि कुछ हमारे पास ऐसे पुराने मुसहफ है जिसमें वो दुआ है और अभी के कुछ मुसहफ ऐसे है जिसमें नहीं है, तो इसका क्या मसला है? खत्मे कुरान की कोई भी दुआ साबित नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खत्मे कुरान की कोई दुआ साबित नहीं है। इसलिए जो है गर्ज से बाज़ जगहों पर लोग उसका एहतमाम करते हैं, लेकिन ये चीज साबित नहीं है, उससे बचना चाहिए। लेकिन ये अहले हदीस उलमा है इसके कुरान के तर्जुमा करने वाले, उसमें भी है वो। हाँ बिल्कुल, मतलब अहले हदीस उलमा से कहीं गलती नहीं हो सकती है गलती। नहीं शेख, वो कुरान का तर्जुमा करने वाले अहले हदीस है, लेकिन जरूरी नहीं है ना छापने वाले अहले हदीस होंगे। नहीं, छापने वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस है शेख। आमतौर से मकतबे वाले इन सारी चीजों की तमीज नहीं करते हैं। और देखिए मतलब ये बात शेख अरशद की बात बिल्कुल सही है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखें कि अगर गलती है तो किसी से भी हो, चाहे कोई अहले हदीस हो चाहे किसी और मसलक का। अब अहले हदीस क्या करेंगे, पूरा ज़कातुल फित्र आधे से ज्यादा मदरसे में दे देते हैं मस्जिद में, तो ये भी तो अहले हदीस उलमा ही करते हैं, तो क्या करेंगे उसका। ठीक है, एक और सवाल शेख। जी बोलिए। एक सवाल इस ताल्लुक से शेख कि जैसे मैंने एक बार गुस्से में अपने बेटे को बहुत ज्यादा नाफरमानी कर रहा था, तो ऐसे गुस्से में नजर मान ली थी कि अल्लाह ताला इसको अगर ना फरमाबरदार बना दे तो मैं 1 रोजा रखूंगी, तो क्या ये सही होगा? और मैं भी किया नहीं है। बिल्कुल सही है। नजर के सिलसिले में हमने बहुत तफसील से बात किया है। असल ये है कि इंसान को नजर नहीं मानना चाहिए। नजर मानना ये मकरूह है, असलन नजर मानना मकरूह है, नापसंदीदा है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबिद हदीसें हैं कि इन नजर ला युगनी मिनल क़द्र शैअन, कि नजर मानने से कोई चीज बदल नहीं जाती है। जो खैर आपको मिलने वाला है वो मिलकर रहेगा, जो खैर नहीं मिलने वाला है नजर मानने से वो आपको मिल नहीं जाएगा। वह इन्नमा युस्तखरजु बिही मिनल बखील, जो आदमी ऐसे ही नहीं खर्च करता है या ऐसे ही ताआत इबादत नहीं करता है, भलाई के काम नहीं करता है, तो फिर उसको नजर के जरिया से उसे निकलवाया जाता है। तो नजर मानने का कोई फायदा नहीं है कि नजर मानने से जो चीज नहीं होने वाली है वो हो जाएगी, या जो बुराई आपको पहुंचने वाली है नजर मान देंगे तो बुराई आपको नहीं पहुंचेगी। तो नजर मानना दरअसल मकरूह है। लेकिन अगर किसी ने नजर मान दिया है और वो नजर मुबाह और जायज चीज में है या वो नजर मुस्तहब चीज में है, इबादत वाली चीज में है, तो ऐसी सूरत में उस नजर का पूरा करना जरूरी है। अगर वो मंजूर पूरा जो है पूरा हो जाए तो, जैसे आपने नजर माना कि मेरा बेटा अगर फर्मा बरदार हो गया तो मैं फला काम करूंगी, तो अगर वो फर्मा बरदार हो जाता है तो फिर वो नजर पूरी करना आपके ऊपर वाजिब हो जाता है।
शेख मुझे लेकिन ये लग रहा था कि वो कब होगा फर्माबरदारी, मैं कैसे समझ लूंगी, मैंने तो ये गुस्से में कह दिया था। तो फिर आपको ये कैसे पता है कि वो नाफरमान है? अगर आपको ये पता है शेख कि वो हर नाफरमान बात है में शेख वो फिर कोई आपको सी ये बात भी पता हो मानने को जाएगा। तैयार, शरारती किस्म का है। अगर नाफरमानी पता है तो फर्माबरदारी भी पता चल जाएगी आपको। और देखिए मतलब ये जी अब बच्चों की आदत होती है शरारत करना, तो ये शरारत कोई ऐसी नाफरमानी नहीं है। बच्चे, बहुत सारे बच्चे जब छोटी उम्र में शरारत करते हैं, आप उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ कीजिए, उनकी तरबियत कीजिए, तो इन सारी चीजों से उसकी इस्लाह हो सकती है। नजर मानने से इस्लाह नहीं होगी, ये बात लिख लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया इसको कि नजर हाँ शेख, मानने से उसकी मुझे इस्लाह नहीं होगी। वो तो पता है शेख, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया था, इसलिए वजह से मैं पूछ रही थी कि मैं क्या करूँ हाँ, तो उसका। जब 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 उसकी इस्लाह हो जाएगी, फर्माबरदार हो जाएगा, तो वो वाली नजर आप पूरी कर दीजिएगा जो आपने माना है। तो अब बड़ा होगा, जब फर्माबरदार होगा, समझदार होगा, तब शेख। कभी भी अभी जब अच्छा, आपको महसूस हो जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह समझदार हो गया है, तब कर दीजिएगा, और क्या। जज़ाकल्लाह खैर शेख। शेख लेकिन वक्त निकाल कर आपसे गुजारिश है कि आप लोग पॉडकास्ट बनाइए शेख हमारे लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। थोड़ा जल्द से जल्द कोशिश कीजिए शेख। ऐसे काफी लोग हैं जो आप लोगों से मुतासिर है अल्हम्दुलिल्लाह दीन के बेस पर। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, शमशुल हक, आप अपना सवाल करें। इसके बाद एहसान तैयार रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मेरा ये सवाल था कि जैसे हम ये 5 टाइम का नमाज पढ़ रहे हैं और मान लीजिए जमात से नहीं पढ़ रहे और सुन्नत भी नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि कंपनी में रहते हैं, तो हमें फर्ज पढ़ने में कुछ क्या करना चाहिए? देखिए, जमात से नमाज पढ़ना ये वाजिब है, जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है। अगर कोई आदमी बगैर किसी उज़्र के जमात छोड़ रहा है तो ऐसा आदमी गुनहगार है। लेकिन ऐसा आदमी अगर तन्हा नमाज पढ़ रहा है तो उसकी नमाज सही है। एक उसूल है कि जमात ये नमाज के लिए शर्ते सेहत नहीं है, शर्ते सेहत नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आदमी बगैर जमात के भी नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज सही है, लेकिन जमात जो उसने छोड़ा है ये उसको उसका गुनाह मिलेगा, क्योंकि जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है। तो अगर आपके पास कोई उज़्र नहीं है तो आपके लिए जमात छोड़ना ये जायज नहीं है। अगर आप कंपनी में हैं, वहां पर चंद लोग रहते हैं, तो सारे लोग वहां पर कोई मुसल्ला फिक्स कर लें और जब वक्त हो तो नमाज पढ़ लिया करें उसमें, मुसल्ला के अंदर। आसपास में कोई मस्जिद हो तो मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ें, मस्जिद दूर है तो वहीं पर जमात बना करके नमाज पढ़ लें। जी शमसुल हक भाई, एक मिनट, मैंने म्यूट किया था आपको। तो क्या चप्पल पहन के और लोग सेफ्टी शूज लाए हुए कंपलसरी, तो शूज पहन के खाना खा सकते हो? हाँ बिल्कुल, शूज पहन के खाना खा सकते हैं। खाने के आदाब में ऐसा कुछ नहीं है कि जूता या चप्पल उतार के ही खाना खाना है। अब आप बताइए कि आप अपने जिस्म पर कई सारा लिबास पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, पायजामा पहनते हैं, तो आप पाँव में क्या पहनते हैं? पाँव में मोजा पहनते हैं, जूता पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, तो वो भी तो लिबास ही है, वो भी लिबास है। तो जैसे और दीगर लिबास आप जिस्म में पहनते हैं वैसे वो भी लिबास है। यहाँ तक कि अल्लाह के चप्पल में कभी कभार पैर में गंदगी वगैरह लग जाती है ना। हाँ, मैं उस पर आ रहा था। अच्छा, माजरत शेख। तो जी, हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जूता पहन करके नमाज पढ़ना साबित है। इसीलिए कई सारे उलमा ने इस बात की ताकीद की है कि कभी कभार इस सुन्नत पर भी अमल होना चाहिए। अगर कोई आदमी ये समझता है कि जूता पहन के नमाज पढ़ने से नमाज नहीं होगी या नमाज में कोई कमी वाक़ई हो जाएगी या ऐसा करना गलत है, तो फिर ये बात सही नहीं है। ऐसी सूरत में तो फिर जरूर जूता पहन करके कभी ना कभी नमाज पढ़ना चाहिए, ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर भी अमल हो। लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपका वो जूता या चप्पल साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें कोई गंदगी नहीं लगी होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि इस जमाने की मस्जिदों में, आपने सवाल पूछा था खाने के बारे में, हम नमाज पे आ गए।
آج کل کی مسجدوں میں عام طور سے قالینیں بچھی ہوتی ہیں یا مسجد کا فرش جو ہے سنگ مرمر یا اس طرح کا بنا ہوتا ہے. اگر باہر سے دھول اور غبار والے جوتے پہن کے آپ مسجد میں جائیں گے تو اس سے گندگی ہوگی. ایسی صورت میں یہاں پر کوئی آدمی نہ آئے اور کہے کہ میں سنت کو زندہ کرنے جا رہا ہوں, میرے جوتے میں دھول غبار لگا ہے یا کیچڑ لگا ہوا ہے, میں مسجد میں جاؤں گا اور جوتا پہن کے نماز پڑھوں گا. نہیں, ایسی جگہ پر اجازت نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے جوتے میں جوتا پہن کر نماز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دوسرا, مسجد کو صاف ستھرا رکھنا یہ واجب ہے. مسجد میں گندگی کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو ایک طرف حرام چیز ہے, ایک طرف سنت چیز ہے. سنت پر عمل کرنے کے لیے حرام کام نہیں کریں گے. تو اگر کہیں پر آپ کو ایسا موقع ملے کہ وہاں پر جوتا پہن کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, کسی چیز کے گندے ہونے کا کوئی خطرہ خدشہ نہیں ہے, آپ کا جوتا صاف ستھرا ہے, تو جوتا پہن کے ضرور نماز پڑھنا چاہیے کبھی نہ کبھی. اب نماز پڑھنا جب جائز ہے تو کھانا کھانا بدرجہ اولا جائز ہے, اگر کوئی جوتا پہن کے کھانا کھا رہا ہے. جی شمس الحق بھائی, ٹھیک ہے بھائی, بہت شکریہ. امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آپ کے سوال کا. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. احسان بھائی ریموو ہو گئے ہیں تو میں ان کی جگہ ایڈ کر رہا ہوں. RN میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ ایک فلیٹ میں رہتے تھے, تو کچھ علاقے کی وجہ سے ہم نے وہ فلیٹ چھوڑ دیا, رہنے کی پرپز سے لیا تھا. تب ہم اپنے اصلی گھر میں رہتے ہیں, لیکن وہ فلیٹ ہمارا ارادہ ہے کہ وہ بیچ کے ہم کہیں اور رہنے کے لیے دوسرا فلیٹ لیں. تو ابھی وہ کچھ سالوں سے بند پڑا, تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیے, کسی بھی گھر, کسی بھی زمین پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہے جب وہ تجارت کی نیت سے کسی نے اس کو اپنے پاس رکھا ہو. جب نیت تجارت کی ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے. تجارت کی نیت کا کیا مطلب ہے؟ تجارت کی نیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر یا وہ جائیداد, وہ آپ نے اس نیت سے رکھا ہو کہ اس کو میں بیچوں گا, اس سے نفع کماؤں گا. نفع کمانے, فائدہ کمانے کی نیت سے آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے, تو اس کو تجارت کہتے ہیں. لیکن اگر کسی نے گھر رکھا ہوا ہے کہ میں اس گھر کو بیچ کر کے دوسرا گھر لوں گا, فائدہ نقصان سے قطع نظر, یہ میرا گھر ہے یا یہ میری زمین ہے, اس کو میں بیچ کے اس سے گھر بنواؤں گا یا دوسرا جو ہے گھر خریدوں گا, تو اس کو تجارت نہیں کہتے ہیں. تجارت میں تکسب اور تربح کی نیت ضروری ہے. تو اگر فائدے کی نیت سے اس نے رکھا ہے کہ میں اس کو رکھا ہوں, جب مجھے فائدہ ملے گا تو بیچ دوں گا, نفع کماؤں گا, تب وہ تجارت ہے, تب اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی, ورنہ نہیں. جی شیخ, تو اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال تھا, صرف چھوٹا سا سوال ہے شیخ, کہ میرے بھائیوں نے کچھ زمین لیا تھا 4-5 سال پہلے, تو اس وقت بس ایسے ہی مل رہا تھا, انہوں نے لے لیا, کچھ نیت ایسی نہیں تھی. اب جو ہے اس پہ ان لوگوں کا اپارٹمنٹ بنانے کا ارادہ ہے, تو وہ تو تجارت میں شامل ہو گیا کہ اس سے منافع آئے گا. تو اس پہ جو زکوٰۃ ابھی سے واجب ہوگی یا جب سے خریدا گیا ہے وہ زمین تب سے واجب ہوگی؟ دیکھیے, جب انہوں نے خریدا, آپ کہہ رہے ہیں کوئی نیت نہیں تھی. کوئی نیت تو ایسا تو ہو نہیں سکتا. انسان دنیا میں, شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے ایک بہت اچھی بات, کہ اگر انسان کو یہ کہا جائے کہ آپ کوئی کام بغیر نیت کے کرو تو یہ محال ہے, ناممکن ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ نیت کرنا مشکل ہے. نیت کرنا مشکل نہیں ہے, نیت نہ کرنا مشکل ہے. آپ کسی عقل مند اور ہوش مند آدمی سے کہیے کہ تم فلاں کام کرو, لیکن تمہاری کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے, ناممکن ہے یہ. تو ان کی کم سے کم یہ نیت رہی ہوگی, یہ میں خرید رہا ہوں, میری پراپرٹی ہے, یہ ایک جائیداد بنا رہا ہوں میں, یہ کم سے کم نیت انسان کی رہے گی. اب اس سے آگے کی نیت یہ ہو سکتی ہے کہ میں خرید رہا ہوں, جب آگے ریٹ بڑھے گا تب بیچوں گا, تو کوئی نہ کوئی تو نیت رہی ہوگی. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نیت نہیں تھی, اس کا مطلب ان کی نیت تھی کہ میں پراپرٹی بنا کے رکھ رہا ہوں. بہت سارے لوگ زمینیں خرید کر کے چھوڑ دیتے ہیں, میں ایک بطور جائیداد, بطور پراپرٹی میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا. اگر یہ نیت ہے تو یہ سامان, یہ تجارت کی نیت نہیں ہے, اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے.
اب اگر اس کے کچھ سالوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد اچانک ان کی نیت تبدیل ہو گئی، نیت تبدیل یہ ہو گئی کہ اس زمین پر میں اپارٹمنٹ بناؤں گا اور اپارٹمنٹ بنا کر کے اس کو بیچوں گا، اب یہ تجارت کی نیت ہے. لیکن اگر یہ نیت ہوئی کہ اپارٹمنٹ بناؤں گا اور اس کو کرائے پر چڑھاؤں گا، تو ایسی صورت میں دیکھیے دونوں میں فرق کیجئے، تھوڑا مسئلے کو اس کو سمجھیے، اس کے اندر ایک باریکی ہے. ایک ہوتا ہے کہ یہ زمین ہے، اس پہ میں ایک بلڈنگ بناؤں گا اور اس بلڈنگ کو بیچ دوں گا، یہ تجارت ہے. اب ایسی صورت میں اس پوری زمین میں یا اس پر جو بلڈنگ بنے گی سب کی مالیت میں زکوٰۃ واجب ہے جب سال گزرے گا تب. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ نیت کرے کہ یہ زمین ہے، اس پر ایک بلڈنگ بناؤں گا اور اس پر ایک ہوٹل بناؤں گا، اس کو کرائے پر دوں گا. ایسی صورت میں اس زمین میں یا اس بلڈنگ میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ وہ جو کرایہ آئے گا اس میں زکوٰۃ واجب ہے. کیونکہ سامان تجارت اس کو کہتے ہیں جو آپ کے پاس آئے جائے، آتے جاتے رہے، جو جانے والا ہو. جو آپ کے پاس فکس رکھا ہوا ہے وہ سامان تجارت نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی دکان کرتا ہے، کوئی کارخانہ کھولتا ہے، کارخانے میں بہت ساری مشینیں ہوتی ہیں، مشینوں سے کوئی سامان بناتا ہے اور اس سامان کی تجارت کرتا ہے. تو اب اس سامان پر تو زکوٰۃ واجب ہے، لیکن وہ جو مشینیں رکھا ہوا ہے، مشینیں بیچنے کے لیے نہیں رکھا ہے، ان مشینوں سے وہ سامان بنا رہا ہے، تو ان مشینوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ وہ جو سامان بنا رہا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے. تو اگر کوئی آدمی کسی زمین پر بلڈنگ اس نیت سے بنا رہا ہے کہ میں اس کو کرائے پر دوں گا، تو اس زمین پر یا اس بلڈنگ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ جو کرایہ آئے گا اس پر زکوٰۃ واجب ہے. لیکن اگر کوئی نیت کر رہا ہے کہ اس بلڈنگ پر اس زمین پر بلڈنگ بنا کر کے اس بلڈنگ کو بیچ دوں گا، تو اس کا مطلب وہ زمین اور وہ بلڈنگ مکمل طور سے سامان تجارت ہے، تو پورے کی مالیت کے اندر زکوٰۃ واجب ہوگی. جی شیخ مجھے سمجھ آ گیا، میری بولنے میں غلطی تھی، مطلب پراپرٹی واضح ہے نا؟ پراپرٹی کی جی بالکل. تو ابھی ان لوگوں کا ارادہ وہی ہے کہ کرائے پہ اپارٹمنٹ بنا کے کرائے پہ دینا، تو جب کرایہ آئے گا تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. جی بالکل بالکل. جی بالکل واضح ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے گیسٹ ہے انیس، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. انیس حنفی. جی انیس بھائی السلام علیکم. جی انیس بھائی میں نے آپ کو ایڈ کیا، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ انمیوٹ کریں جلدی سے. جی میری آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ وقف کیا ہے، اور وقف اگر ہے تو اس سے اتنا پراپرٹی 9.4 لاکھ ایکڑ زمین ہونے کے باوجود یونیورسٹی کیوں نہیں ہے، ڈسیبل، پھر اس کے بعد آلموسٹ وقت کے لیے. انیس بھائی دیکھیے، انیس بھائی سنیے، کیسا ہے نا، یہ فقہی سوالات کا اسٹریم ہے ہماری. اب اس میں آپ کیوں نہیں ہے، کیا نہیں ہے، تو وہ کہیں گے ہم جا کر کے آپ نے جو پہلی لائن میں جو بات کی ہے اس کا جواب میں دوں گا، کیونکہ اس کا تعلق، ہاں اس کا جواب دیں گے. وہ جو بعد میں آپ بول رہے ہیں اس کا جواب نہیں دیں گے. آپ نے کہا وقف کیا ہے. وقف کا ڈیفینیشن اگر آپ فقہا کے ہاں تلاش کریں گے تو اس کی تعریف عربی الفاظ میں یا عربی زبان میں اس طرح سے ہے: تحبیس الاصل و تسبیل الثمرہ. کسی چیز کو اللہ کے راستے میں دے دینا، اللہ لوجہ اللہ کسی چیز کو دے دینا، اس چیز کی جو اصل ہے اس اصل کو باقی رکھا جائے اور اس اصل سے جو فائدہ آئے اس سے فائدہ اٹھایا جائے. مثال کے طور پر جیسے کسی آدمی نے کوئی درخت وقف کر دیا اور اس نے کہا کہ یہ درخت اللہ کے راستے کے لیے میں وقف ہے فقراء اور مساکین پر. اب ایسی صورت میں وہ درخت نہیں بیچا جائے گا، درخت نہیں کاٹا جائے گا، اس سے جو پھل آئے گا اس سے فقراء اور مساکین کی مدد کی جائے گی. کسی آدمی نے کوئی زمین وقف کیا، یہ زمین وقف ہے لوجہ اللہ، اس سے جو فائدہ آئے فقراء اور مساکین کو دیا جائے یا کسی بھی بھلے کام میں خرچ کیا جائے. اب وہ زمین نہیں بیچی جائے گی کیونکہ تحبیس الاصل ہے، جو اصل ہے اس کو باقی رکھا جائے گا. اس اصل سے جو فائدہ آئے گا اس فائدے کو ان تمام اوجہ میں خرچ کیا جائے گا جو واقف نے متعین کیا ہے. کیونکہ وقف کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں،
کبھی تو کسی خاص شخص کے لیے وقف کیا، کبھی کچھ خاص جماعت کے لوگوں کے لیے وقف کیا، کبھی کچھ خاص اوصاف کے لوگوں کے لیے وقف کیا، تو بہرحال اس کا جو بھی فائدہ آئے گا، جو واقف نے جو جہہ بتایا ہے اس جہہ پر اس کا فائدہ خرچ کیا جائے گا اور اس وقف کو بیچا نہیں جائے گا، الا ایک صورت میں، اگر اس وقف کے کچھ ناظر ہوتے ہیں۔ فقہا کی زبان میں، عربی زبان میں ناظر یعنی اس کے ذمہ داران، وقف ظاہر ہے وقف کی نگرانی وغیرہ کرنے کے لیے کچھ ذمہ داران ہوتے ہیں، اگر وہ ذمہ داران یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقف کی مصلحت ختم ہو گئی ہے، اس کا فائدہ معطل ہو گیا ہے، یا اس سے زیادہ فائدہ فلاں کام میں ہے، اپنی ثواب دید کے اعتبار سے وہ اس کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن منمانی نہیں۔ جب یہ تبدیلی شریعت کی نگاہ میں معتبر ہو تب تو بہرحال کچھ محدود صورتوں میں وقف کے اندر خرد برد کیا جا سکتا ہے، ورنہ وقف اصل یہ ہے کہ وقف کی زمین، وقف کی جائیداد یا جو بھی اموال موقوفہ ہیں ان کو بیچا نہیں جائے گا، اس میں کوئی تصرف نہیں کیا جائے گا، واقف نے جس چیز کے لیے وقف کیا ہے اسی چیز کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اب باقی آپ آگے یہ مت پوچھئے گا ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوا، ویسا کیوں نہیں ہوا، کیونکہ نہ تو مجھے اس کا علم ہے اور نہ ہی اس کا یہاں ہم جواب دے پائیں گے۔ جی ٹھیک ہے جی۔ انیس صاحب آپ میوٹ ہیں، جلدی سے انمیوٹ کریں۔ انمیوٹ ہوئے تھے آپ، پھر میوٹ ہو گئے واپس۔ جی انمیوٹ کریں انیس بھائی، اپنے آپ کو انمیوٹ کریں، اس کے بعد بولیں۔ جی آپ میوٹ ہیں۔ جی بولیے انیس بھائی۔ میوٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے چلیے، میں اگلے گیسٹ سرفراز کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں سرفراز۔ جی سرفراز جلدی سے انمیوٹ کریں بھائی، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے۔ جی فرمائیں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ کیا نفلی روزے جو ہوتے ہیں وہ توڑ سکتے ہیں بیچ میں؟ توڑنے کا کیا گناہ ہوگا یا کفارہ ہوگا کچھ؟ ہاں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نفلی روزہ رکھنے والا اپنے نفس کا مالک ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو توڑ سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی عبادت جب آپ نے شروع کر دیا، کوئی چاہے نفلی عبادت ہی کیوں نہ ہو، جب کوئی عبادت آپ نے شروع کر دیا تو اس کو مکمل کرنا ہی افضل ہے، لیکن یہ اختیار دیا ہے شریعت نے کہ اگر کوئی آدمی اس کو توڑنا چاہے درمیان میں تو توڑ سکتا ہے۔ اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہوگا شیخ؟ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے آپ کو میں شیخ، حدیث جزاک کے اللہ۔ الفاظ بتاتا ہوں۔ بارک اللہ فیکم۔ جی جی بتا دے حدیث آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ الصائم المتطوع امیر نفسہ، یعنی نفلی روزہ رکھنے والا اپنے نفس کا مالک ہے۔ مالک ہونے کا مطلب چاہے تو کمپلیٹ کرے، چاہے تو بیچ میں، ان شاء صام و ان شاء افطر، اگر چاہے تو روزہ وہ کمپلیٹ کرے، چاہے تو وہ درمیان میں افطار کر لے، اس کو اختیار ہے۔ جی ٹھیک ہے شیخ، السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عالم میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ جی محمد عالم۔ السلام اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ میرا ایک سوال ہے، میرا ایک فلیٹ ہے جو رینٹ پہ چلتا ہے، تو کیا اس پہ زکوٰۃ واجب ہے؟ اس سے جو رینٹ آتا ہے، جی اگر وہ رینٹ جتنا آتا ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے، چاہے تنہا نصاب کو پہنچ جائے یا اس کے علاوہ ظاہر ہے کچھ اور بھی پیسے آپ کے پاس ہوتے ہوں گے، یا سونا چاندی ہوگا یا جو ہے نقدی ہوگا، تو یا تو وہ تنہا نصاب کو یا تو پہنچ جائے یا تو آپ کے پاس دوسرا روپیہ پیسہ جو ہے اس کے ساتھ نصاب کو پہنچ جائے اور ساتھ گزر جائے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ جو بھی رینٹ آتا ہے تو وہ گھر کے خرچ میں یوز ہو جاتے ہیں، پھر وہ بچتے نہیں ہے۔ پھر آپ زکوٰۃ کے باب میں ایک اصول اچھی طرح سے یاد رکھیں اور اس کو کبھی نہ بھولیں کہ زکوٰۃ سیونگ میں ہے، زکوٰۃ انکم میں نہیں ہے۔ انکم آپ سال میں 10 کروڑ 20 کروڑ بھی انکم آپ کی ہوئی،
लेकिन पूरा खर्च हो गया तो कोई ज़कात नहीं है। ज़कात सेविंग में है, इनकम में नहीं। अच्छा, ठीक है, जी 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 बहुत जी शुक्रिया जी सर, ठीक। बारकल्लाहु फिकुम। और इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, सिद्रा, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। इसके बाद नूर हक को मैं ऐड करूँगा। जी फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी सिस्टर, को आवाज़ आ रही है अस्सलाम आप? वालेकुम शेख। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है, फरमाएं। शेख, मेरा सवाल ये था कि जैसे अल्लाह ताला की नेमतों का हम शुक्र कैसे अदा करें। जैसे कोई नेमत अभी हमें जो मिली है उस पर हम अल्हम्दुलिल्लाह बोल दे या सजदाए शुक्र अदा कर ले, लेकिन जो नेमतें हमें पहले मिली, जैसे अल्लाह ताला ने हमें तौहीद और ईमान की नेमत अता की है, और जैसे अल्लाह ताला ने हमें नेक वालिदैन की जो औलाद बनाया, तो इन नेमतों को हम कैसे इनका शुक्र कैसे अदा करें, मतलब अपनी जबान में कैसे अदा करें, कैसे बोले इन बातों को? शुक्रिया के बहुत सारे तरीके हैं। किसी भी नेमत पर ज़बान से शुक्र अदा करना, उसका इजहार करना, ज़बान से बोल करके शुक्र अदा करना, अल्लाह ताला हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने हमें फला नेमत दी। इसी तरह से दिल के अंदर एतराफ़ करना, इस बात का आपको एहसास हो कि ये अल्लाह की नेमत है, हम इस पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। जी। तीसरी बात, अपने आमाल के जरिया से इस बात को साबित करना कि मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। अमाल के जरिया कैसे साबित करेंगे? जैसे अल्लाह ताला ने आपको सेहत की नेमत दी है, अब इस सेहत की नेमत का शुक्रिया अमल से कैसे अदा करें? अमल से ऐसे अदा करें कि आप अपनी सेहत को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में, उसकी इताअत में, अच्छे कामों में लगाएं। उसका गलत इस्तेमाल, अल्लाह ताला ने आपको दौलत दिया है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, नेक कामों में खर्च करें, खास तौर से जहां वाजिबी खर्च है पहले वहां खर्च करें, उसके बाद इस्तेहबाबी चीजों में खर्च करें, खैर के कामों में खर्च करें। अल्लाह ताला ने जहां खर्च करने से मना फरमाया है वहां खर्च ना करें। ये पैसे की नेमत का शुक्रिया है। तो बुनियादी तौर पर 3 तरह से शुक्र इंसान अदा करता है। एक तो अपनी जबान से, दूसरा अपने दिल में एतराफ करके, तीसरा अपने आमाल से। और आमाल मुख्तलिफ तरह के होते हैं, मुख्तलिफ तरह की नेमतों का शुक्रिया मुख्तलिफ तरह से अदा किया जा सकता है। अब जैसे अल्लाह ताला ने किसी को इल्म की नेमत दी है, इल्म की नेमत दी है तो उस पर पहले वो अमल करे, दूसरों को सिखलाए, उसे लोगों के अंदर फैलाए, कोशिश करे, ये शुक्रिया है नेमत का। बहुत शुक्रिया शेख। जी सिस्टर, आपको जवाब मिल गया होगा। जी आपको आवाज आ रही है? आप म्यूट है सिस्टर। जी शेख, मेरे फोन में पता नहीं क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही है। जी जी अभी आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी बोलिए। जी शुक्रिया शेख। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फिकुम। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। इसके बाद मैं अगले गेस्ट नूर हक को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें नूर भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाएं शेख, भाई। मेरा सवाल था कुर्बानी की, जैसे कि 2 भाई या 3 आदमी, 5 आदमी, 7 आदमी से कर सकता है, ऐसा सुना था। इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। किसकी कुर्बानी करनी है? ऐसे जैसे कि अल्लाह के राह में, किसी का नाम में नहीं है, जैसे जानवर जानवर कौन सा जैसे कि कुर्बान करना है? गाय या जो हाँ, भी बड़ा हो। जानवर, बड़ा जानवर, बड़ा हाँ जानवर। बड़ा जानवर। हाँ देखिए भाई, इंशाल्लाह बकरीद करीब है, उसमें बहुत तफसील से हम बात करेंगे, लेकिन अभी मुख्तसर अंदाज में आप समझिए कि कुर्बानी के अंदर शराकतदारी 2 तरह की होती है। दो किस्म की शराकतदारी होती है। एक शराकतदारी होती है सवाब के अंदर, और एक शराकतदारी होती है मिल्कियत के अंदर। अगर आप छोटे जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं, जैसे बकरी बकरा, भेड़ा और भेड़ी, अगर आप उसकी कुर्बानी कर रहे हैं तो इस छोटे जानवर के अंदर सिर्फ सवाब के अंदर किसी को शरीक कर सकते हैं। जैसे आप बकरी ज़बा कर रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं,
آپ نے نیت کیا کہ میری طرف سے, میری بیوی کی طرف سے, بچوں کی طرف سے, والدین کی طرف سے, گھر والوں کی طرف سے, آپ نے سب کو شریک کیا. یہ شراکت داری کیا ہے؟ ثواب کے اندر شراکت داری ہے. یہ قربانی کا مالک صرف آپ ہیں. قربانی آپ نے کیا کیونکہ آپ اس کے مالک ہیں. ملکیت میں شراکت داری نہیں ہے, ثواب اور اجر میں شراکت داری ہے. تو یہ شراکت داری کی پہلی قسم ہوئی. دوسری قسم ہے ملکیت میں شراکت داری. بڑے جانور کے اندر 7 لوگ اس کے مالک ہو سکتے ہیں. قربانی میں 7 لوگ اس کے مالک ہو سکتے ہیں. اب جب 7 لوگ بڑے جانور میں مالک ہوئے تو ان 7 میں سے ہر آدمی کسی اور کو بھی اپنے ساتھ ثواب میں شریک کر سکتا ہے. یعنی ملکیت میں تو 7 لوگوں کی طرف سے وہ قربانی ہوگی, اور ثواب کے اعتبار سے ہر آدمی اس میں سے اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک کر سکتا ہے. واضح ہے شیخ؟ بات سمجھ میں آئی نور بھائی؟ ہمارے لیے تو واضح ہے شیخ. جی نور بھائی. جی جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ ابو مریم کو ایڈ کراؤں, آپ اپنا سوال کریں ابو مریم. جی ابو مریم جلدی سے انمیوٹ کریں. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی, آواز کٹ گئی ابو مریم بھائی آپ کی. ابو مریم آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہم کو, مجھے آواز آ رہی ہے, آپ کو آ رہی ہے آواز؟ ہاں اب آ رہی ہے, فرمائیں. تو ایک شخص ہے جو اکیلا مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا, تو اس کے ساتھ اگر مجھے جماعت بنانی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ مطلب اس کو اشارہ کیسے کیا جائے کہ میں مقتدی کے طور پر جوائن ہونا چاہتا ہوں؟ آپ جائیں اور اس کے دائیں جانب برابر میں, اس کے برابر میں, اس کے دائیں جانب آپ کھڑے ہو جائیں. تو جس طرح سے یہ حکم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا مقتدی بننے کے لیے اس کے دائیں جانب کسی کو کھڑا ہونا ہے, اسی طرح سے یہ حکم اس آدمی کو بھی پتا ہونا چاہیے. ظاہر ہے اگر صرف آپ کو اس کا علم رہے گا, وہ آدمی جاہل ہے, اس کو نہیں پتا ہے, تو کیسے سمجھ پائے گا کہ اب میں امام ہو گیا اور یہ میرا ماموم ہے. تو یہ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کو بھی علم ہونا چاہیے کہ جب یہ آدمی میرے دائیں جانب آ کے کھڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ میری امامت میں نماز پڑھنا چاہ رہا ہے, اب میں اس کا امام ہوں, یہ میرا ماموم ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف واقعہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے نماز پڑھنے کے لیے, میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے غالباً. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا شروع کیے تو عبداللہ ابن عباس گئے اور ان کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ کے گھما کر کے اپنے دائیں جانب کر دیا. تو جو معموم ہوگا وہ دائیں جانب امام کے بالکل برابر میں کھڑا ہوگا, لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب جس طرح آپ کو علم ہے اس سامنے والے کو بھی علم ہو. جی جزاک اللہ خیر. ایک اور سوال کر سکتا ہوں؟ جی جی کر لیجئے. ہاں شیخ, ہمارے یہاں پہ کچھ راکی حضرات ہیں جو سنت کے مطابق رقیہ کرتے ہیں, اور ان لوگوں نے مطلب ایک طرح سے منظم سینٹر قائم کیا ہوا ہے کہ لوگ وہاں پر آتے ہیں, جس طرح سے ڈاکٹر کے ہاں لائن لگتی ہے اس طرح سے وہ رقیہ وغیرہ کے لیے لائن لگتی ہے. تو اس کا کیا حکم ہے شیخ؟ دیکھیے بھائی, یہ جو طریقہ آپ نے بتایا, میرے جہاں تک میرا علم ہے سلف صالحین سے طریقہ کبھی نہیں ثابت رہا ہے. اصل پریشانی کیا ہے کہ مسلمان رقیہ کو, جیسے ہم جو ہے ایلوپیتھ دوا کھاتے ہیں کہ ایک ٹیبلٹ کھا لیے اور جو ہے صحیح ہو گیا, تو رقیہ کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤ, ٹیبلٹ دے گا, صحیح ہو جاؤ گے. بھائی رقیہ یہ عبادت ہے, ہر مسلمان وہ عبادت کرے. آپ کو رقیہ کرنا ہے, آپ اپنا رقیہ خود کیجئے. آپ کے بچے کے رقیہ کی ضرورت ہے, بیوی کے رقیہ کی ضرورت ہے, آپ خود کیجئے. کیا آپ کو قرآن کی کچھ آیتیں نہیں یاد ہیں؟ اگر نہیں یاد ہے تو یاد کر لینی چاہیے. سورہ فاتحہ, کون سا ایسا مسلمان ہے جس کو سورہ فاتحہ نہیں یاد ہے؟ بتائیے. سورہ فاتحہ ہر مسلمان کو یاد ہے. سب سے بہترین رقیہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کے آپ رقیہ کیجئے نا.
कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, आयतल कुर्सी और भी कुछ कुरान में से कहीं से भी आपको याद हो, उसको पढ़ करके आप दम कीजिए, यही रुकिया है। तो इस सुन्नत नबवी का ये जो तरीका है, इस तरीके को छोड़ करके जब हमने दूसरा तरीका अपनाया तो फिर रुकिया के लिए रुकिया सेंटर की जरूरत पड़ी और बाकायदा उसको तिजारत की तरह से लोगों ने बना दिया, जिसमें कि कई सारी खराबियां हैं। देखिए, मैं अभी हिल्लत और हुर्मत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा इसमें जो है मुहतात अंदाज में बोल रहा हूं, हिल्लत और हुर्मत पर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये तरीका सलफ सालेहीन से साबित नहीं है। हम उस तरीके पर क्यों ना अमल करें जो ज्यादा मुफीद है, उस तरीके पर क्यों ना अमल करें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, उस तरीके पर अमल क्यों ना करें कि इबादत जहां रुकिया, जहां पर एक इबादत हो, रुकिया एक आदत ना बन जाए। तो एक जो है दुआड़ी है, दुआ करने वाला, पूरे इलाके के लोग उसके पास लाइन लगा रहे हैं। कई सारे दुआड़ी ऐसे होते हैं नमाज तक नहीं पढ़ते हैं, कई सारे दुआड़ी ऐसे होते हैं मतलब हराम खाते हैं, कई सारे सेंटर ऐसे होते हैं जहां कई तरह की बेहयाइयां, बेशर्मियां होती हैं। ये सब खराबियां कहां से आई हैं? ये इसी वजह से आई हैं कि सेंटर बना लिए हैं लोगों ने। तो भाई रुकिया का बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूं, आप अपना रुकिया खुद कीजिए। कुछ चंद एक दुआएं हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, बाकायदा वो दुआएं साबित हैं, वो दुआएं आप याद कर लीजिए, कुरान की सूरतें आपको याद है, उसके जरिए से आप रुकिया कीजिए। और तरीका आपको पता करना है, किसी आलिम से आप पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा। तो अपना रुकिया खुद कीजिए, या आपके आसपास में कोई आलिम है उससे करवा सकते हैं, करवाने में कोई हर्ज नहीं है। मसला ज्यादा इश्काल यहां पर आता है जो सेंटर बना लेते हैं, बाकायदा धंधे की तरह करते हैं, क्योंकि उसमें बाद में कई सारी खराबियां फिर आती हैं। जी, बहुत शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। शेख, एक क्या हो गया, वो शेख ने एक सवाल का जवाब दिया। अबू मरियम भाई, थोड़ा सा वक्त हमारा खत्म हो गया है, तो कल ले लीजिएगा। कोई मसला नहीं। जी जी जी, बारकल्लाह फीक शेख। जज़ाकल्लाहु खैरन शेख, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इंशाल्लाह अगली स्ट्रीम में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जुड़े रहे हैं, आपने सवालात की उम्मीद करते हैं आपको तशफ़ी बख्श जवाबात मिले होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।